شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، اپنے پروردگار کے غضب سے ڈرو۔ یقین جانو کہ قیامت کا زلزلہ بڑی زبردست چیز ہے۔ اس دن وہ تمہیں نظر آ جائے۔ اس دن ہر دودھ پلانے والی اپنے اس بچے تک کو بھول بیٹھے گی جس کو اس نے دودھ پلایا، اور ہر حمل والی اپنا حمل گرا بیٹھے گی، اور لوگ تمہیں یوں نظر آئیں گے کہ وہ نشے میں بدحواس ہیں، حالانکہ وہ نشے میں نہیں ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں بے جانے بوجھے جھگڑے کرتے ہیں اور اس سرکش شیطان کے پیچھے چل کھڑے ہوتے ہیں، جس کے مقدر میں یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو کوئی اسے دوست بنائے گا تو اس کو گمراہ کرے گا اور اسے بھڑکتی دوزخ کے عذاب کی طرف لے جائے گا۔ اے لوگو، اگر تمہیں دوبارہ زندہ ہونے کے بارے میں کچھ شک ہے تو ذرا سوچو کہ ہم نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر ایک جمے ہوئے خون سے، پھر ایک گوشت کے لوتھڑے سے جو کبھی پورا بن جاتا ہے اور کبھی پورا نہیں بنتا، تاکہ ہم تمہیں تمہاری حقیقت کھول کر بتا دیں، اور ہم تمہیں ماؤں کے پیٹ میں جب تک چاہتے ہیں ایک مقرر مدت تک ٹھہرائے رکھتے ہیں، پھر تمہیں ایک بچے کی شکل میں باہر لاتے ہیں اور پھر تمہیں پالتے ہیں تاکہ تم اپنی بھرپور عمر تک پہنچ جاؤ۔ اور تم سے بعض وہ ہیں جو پہلے ہی دنیا سے اٹھا لیے جاتے ہیں، اور تمہیں میں سے بعض وہ ہوتے ہیں جن کے بدترین عمر یعنی انتہائی بڑھاپے تک لوٹا دیا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ سب کچھ جاننے کے بعد بھی کچھ نہیں جانتے، اور تم دیکھتے ہو کہ زمین مرجھائی ہوئی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ حرکت میں آتی ہے اور اس میں بڑھوتری ہوتی ہے اور وہ ہر قسم کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی کا وجود برحق ہے، اور وہی بے جانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھتا ہے، اور اس لیے کہ قیامت کی گھڑی آنے والی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس لیے کہ اللہ ان سب لوگوں کو دوبارہ زندہ کرے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے بارے میں جھگڑے کرتے ہیں، حالانکہ ان کے پاس نہ کوئی علم ہے، نہ ہدایت، اور نہ کوئی روشنی دینے والی کتاب۔ وہ تکبر سے اپنے پہلو اکڑائے ہوئے ہیں تاکہ دوسروں کو بھی اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ ایسے ہی شخص کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اسے جلتی ہوئی آگ کا مزہ چکھائیں گے، کہ یہ سب کچھ تیرے اس کرتوتوں کا بدلہ ہے جو تو نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجا تھا، اور یہ بات طے ہے کہ اللہ بندوں پر ظلم ڈھانے والا نہیں ہے۔ اور لوگوں میں وہ شخص بھی ہے جو ایک کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، چنانچہ اگر اسے دنیا میں کوئی فائدہ پہنچ گیا تو وہ اس سے مطمئن ہو جاتا ہے، اور اگر اسے کوئی آزمائش پیش آ گئی تو وہ منہ موڑ کر پھر کفر کی طرف چل دیتا ہے۔ ایسے شخص نے دنیا بھی کھوئی اور آخرت بھی، یہی تو کھلا ہوا گھاٹا ہے۔ وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتا ہے جو نہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں اور نہ کوئی فائدہ دے سکتے ہیں، یہی تو پرلے درجے کی گمراہی ہے۔ یہ ایسے جھوٹے خدا کو پکارتے ہیں جن کا نقصان اس کے فائدے سے زیادہ قریب ہے۔ ایسا مددگار بھی کتنا برا ہے اور ایسا ساتھی بھی کتنا برا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ یقیناً ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یقیناً اللہ ہر وہ کام کرتا ہے جس کا ارادہ کر لیتا ہے۔ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس پیغمبر کی مدد نہیں کرے گا تو وہ آسمان تک ایک رسی تان کر رابطہ کاٹ ڈالے، پھر یہ دیکھے کہ اس کی یہ تدبیر اور اس کی جھنجھلاہٹ دور کر سکتی ہے۔ اور ہم نے اس قرآن کو کھلی کھلی نشانیوں کی صورت میں اس طرح اتارا ہے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ بلا شبہ مومن ہو یا یہودی، سابی ہو یا نصرانی اور ماجوسی، یہ وہ جنہوں نے شرک اختیار کیا، اللہ قیامت کے دن ان سب کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا اللہ کے سامنے وہ سب سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور وہ سب جو زمین میں ہیں، نیز سورج، چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، بہت سے ایسے بھی ہیں جن پر عذاب طے ہو چکا ہے، اور جسے اللہ ذلیل کر دے کوئی نہیں ہے جو عزت دے سکے۔ یقیناً اللہ وہی کرتا ہے جو چاہتا ہے۔ یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا ہے۔ اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا، جن لوگوں نے کفر اپنایا ہے ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے اور ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا، جس سے ان کے پیٹ کے اندر کی چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی، اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اسے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر سے لٹا دیا جائے گا کہ چکھو جلتی عذاب کا مزہ۔ دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک کام کیے ہیں،
اللہ ان کو ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، انہیں سونے کے کنگنوں اور موتیوں سے سجایا جائے گا اور جہاں ان کا لباس ریشم ہوگا۔ اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے۔ بے شک وہ لوگ سزا کے لائق ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور اس مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں، اور جو کوئی شخص اس میں ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یاد کرو وہ وقت جب ہم نے ابراہیم کو اس کے گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہوں اور رکوع اور سجدہ بجا لائیں، اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تاکہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والے ان اونٹیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے راستے سے دبلی ہو گئی ہوں، تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ چنانچہ مسلمان ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ۔ پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا ان کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کا حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر۔ سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی ہے، لہٰذا بتوں کی گندگی اور جھوٹ بات سے اس طرح بچ کر رہو کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخ کیے ہوئے ہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانتے ہو۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، یا تو یہ پرندے سے لے جائیں گے یا ہوائی سے کہیں دور دراز کی جگہ پر لا پھینکے گی۔ یہ ساری باتیں یاد رکھو، اور جو شخص اللہ کی باتوں کی تعظیم کرے گا تو یہ بات دلوں کے تقوی سے حاصل ہوتی ہے۔ ہمیں ایک معین وقت تک ان جانوروں سے فائدہ حاصل کرنے کا حق ہے۔ ان کے حلال ہونے کی منزل اس قدیم گھر یعنی خانہ کعبہ کے آس پاس ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی اس غرض کے لیے مقرر کی ہے کہ وہ ان مویشیوں میں اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا فرمائے ہیں، لہٰذا تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، چنانچہ تم اسی کی فرمانبرداری کرو اور خوشخبری سنا دو ان لوگوں کو جن کے دل اللہ کے آگے جھکے ہوئے ہیں، جن کا حال یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دلوں پر رعب طاری ہو جاتا ہے، اور جو اپنے اوپر پڑنے والی ہر مصیبت پر صبر کرنے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور قربانی کے اونٹ اور گائے کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کے شعائر میں شامل کیا ہے، تمہارے لیے ان میں بھلائی ہے۔ چنانچہ جب وہ ایک قطار میں کھڑے ہوں ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب ذبح ہو کر ان کے پہلو زمین پر گر جائیں تو ان کے گوشت میں سے خود بھی کھاؤ اور ان محتاجوں کو بھی کھلاؤ جو صبر سے بیٹھے ہوں، اور ان کو بھی جو اپنی حاجت ظاہر کریں، اور ان جانوروں کو ہم نے اسی طرح تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، لیکن اس کے پاس تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس نے یہ جانور اس طرح تمہارے تابع بنا دیے ہیں تاکہ تم اس بات پر اللہ کی تکبیر کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، اور جو لوگ خوش اسلوبی سے نیک عمل کرتے ہیں انہیں خوشخبری سنا دو۔ بے شک اللہ ان لوگوں کا دفاع کرے گا جو ایمان لے آئے، یقین جانو اللہ کسی دغا باز ناشکرے کو پسند نہیں کرتا۔ جن لوگوں سے جنگ کی جا رہی ہے انہیں اجازت دی جاتی ہے کہ وہ اپنی دفاع میں لڑیں، کیونکہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور یقین رکھو اللہ ان کو فتح دلانے پر پوری طرح قادر ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں صرف اتنی بات پر اپنے گھروں سے ناحق نکالا گیا ہے کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے پروردگار اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ کے ذریعے دفع نہ کرتا تو خانگاہیں اور کلیسا اور عبادت گاہیں اور مسجدیں جن میں اللہ کا کثرت سے ذکر کیا جاتا ہے سب مسمار کر دی جاتیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کی مدد کرے گا جو ان کے دین کی مدد کریں گے۔ بے شبہ اللہ بڑی قوت والا بڑے اقتدار والا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار بخشیں گے تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے، لوگوں کو نیکی کی تاکید کریں گے اور برائی سے روکیں گے، اور تمام کاموں کا انجام اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ اور اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تمہیں جھٹلاتے ہیں تو اس سے پہلے نوح کی قوم اور عاد اور سمود کی قومیں بھی اور مدین کے لوگ بھی اور موسیٰ کو بھی جھٹلایا گیا، چنانچہ ان کافروں کو میں نے کچھ ڈھیل دی
پھر انہیں پکڑ میں لے لیا۔ اب دیکھ لو کہ میری پکڑ کیسی تھی۔ غرض کتنی بستیاں تھیں جن کو ہم نے اس وقت ہلاک کیا جب وہ ظلم کر رہی تھیں، چنانچہ وہ اپنی چھتوں کے بل گر پڑی۔ اور کتنے ہی کنویں جو اب بیکار ہوئے پڑے ہیں، اور کتنے پکے ہوئے محل جو کھنڈر بن چکے ہیں۔ تو کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں ہیں جسے انہیں وہ دل حاصل ہوتے جو انہیں سمجھ دے سکتے، یا ایسے کان حاصل ہوتے جس سے وہ سن سکتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں کے اندر ہے۔ یہ لوگ تم سے عذاب جلدی لانے کا مطالبہ کرتے ہیں کہ اللہ اپنے وعدے کی ہرگز خلاف ورزی نہیں کرے گا۔ یقین جانو کہ تمہارے رب کے یہاں ایک دن تمہاری گنتی کے مطابق 1000 سال کے طرح ہوتا ہے۔ ایسی ہیں جنہیں میں نے مہلت دی تھی اور وہ ظلم کرتی رہیں، پھر میں نے انہیں پکڑ میں لے لیا، اور سب کو آخرکار میرے پاس ہی لوٹنا ہے۔ اے پیغمبر، کہہ دو اے لوگو، میں تمہیں وضاحت کے ساتھ خبردار کرنے والا ہوں۔ پھر جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے تو ان کے لیے مغفرت ہے اور باعزت رزق ہے۔ اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو نیچے دکھانے کے لیے دوڑ دھوپ کی تو وہ دوزخ کے باسی ہیں۔ اور اے پیغمبر، تم سے پہلے میں نے جب بھی کوئی رسول یا نبی بھیجا تو اس کے ساتھ یہ واقعہ ضرور ہوا کہ جب اس نے اللہ کا کلام پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے کے ساتھ ہی کفار کے دلوں میں کوئی رکاوٹ ڈال دی۔ پھر جو رکاوٹ شیطان ڈالتا ہے اللہ سے دور کر دیتا ہے، پھر اپنی آیتوں کو زیادہ مضبوط کر دیتا ہے۔ اور اللہ بڑے علم کا، بڑی حکمت کا مالک ہے۔ اور یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اسے ان لوگوں کے لیے فتنہ بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ اور یقین جانو یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں۔ اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا ہے تاکہ جن لوگوں کے علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر وہ اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھا راستے کی ہدایت دینے والا ہے۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ اس کلام کی طرف سے برابر شک ہی میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، یہ ایسے دن کا عذاب ان تک آن پہنچے جو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہوگا۔ بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا ہے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے یا ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، اور یقین رکھو اللہ ہی بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ انہیں ضرور ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں گے، اور اللہ یقیناً ہر بات جاننے والا بڑا بردبار ہے۔ یہ بات تو طے ہے، اور آگے یہ بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی اس کو پہنچائی گئی تھی، اس کے بعد پھر اسے زیادتی کی گئی تو اللہ اس کو ضرور مدد کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا، بہت بخشنے والا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتے ہیں اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اور اسی لیے کہ اللہ ہر بات سنتا، ہر چیز دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی وہ ہے جس کی شان بھی اونچی ہے اور رتبہ بھی بڑا ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان، ہر بات سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے، اور یقین رکھو اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز ہے، بذات خود قابل تعریف ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا۔ واقعی انسان بڑا ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اے پیغمبر، لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور تم اپنے پروردگار کی طرف سے دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پر ہو۔ اور اگر وہ تم سے جھگڑیں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کو فیصلہ کرے گا جس میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔
کیا تم نہیں جانتی کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں؟ یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں، اور ان ظالموں کا آخر میں کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں اپنی پوری وضاحتوں کے ساتھ پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہرے پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہہ دو لوگوں، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتلا دوں جو اس سے زیادہ ناگوار ہو؟ آگ۔ اللہ نے کافروں سے ان کا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ لوگوں، ایک مثال بیان کی جا رہی ہے، اب اسے کان لگا کر سنو۔ تم لوگ اللہ کو چھوڑ کر جن جن کو دعا کے لیے پکارتے ہو، وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، چاہے اس کام کے لیے سب کے سب اکٹھے ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کوئی چیز چھین کر لے جائے تو وہ اسے چھڑا بھی نہیں سکتے۔ ایسا دعا مانگنے والا بھی کمزور ہے، اور جس سے دعا مانگی جا رہی ہے وہ بھی۔ ان لوگوں نے اللہ کو ٹھیک ٹھیک قدر ہی نہیں پہچانی۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ قوت کا بھی مالک ہے، اقتدار کا بھی مالک ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے بھی اپنا پیغام پہنچانے والے کو منتخب کرتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ یقیناً اللہ ہر بات سنتا اور ہر چیز دیکھتا ہے۔ وہ ان کی آگے اور پیچھے کی ساری باتوں کو جانتا ہے، اور اللہ ہی پر تمام معاملات کا دار و مدار ہے۔ ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے پروردگار کی بندگی کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تمہیں فلاح حاصل ہو۔ اللہ کے راستے میں جہاد کرو جیسے جہاد کا حق ہے۔ اس نے اپنے دین کے لیے منتخب کر لیا ہے، تم پر دین کے معاملات میں کوئی تنگی نہیں رہی۔ اپنے باپ ابراہیم کے دین کو مضبوطی سے تھام لو، اس نے پہلے بھی تمہارے نام مسلم رکھا تھا، اور اس قرآن میں بھی، تاکہ یہ رسول تمہارے لیے گواہ بنے اور تم دوسرے لوگوں کے لیے گواہ بنو۔ لہٰذا نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وہ تمہارا رکھوالا ہے۔ دیکھو کتنا اچھا رکھوالا ہے اور کتنا اچھا مددگار ہے۔